السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ایبے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ چلیے آج سنتے ہیں کسی کی زندگی پر بیتا ایک اور سچا واقعہ۔ چاچا دروازہ کھولو، میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بڑھاپے کے سبب ایک تو نظر کم آتا تھا تو وقت کا پتہ نہ چل سکا، مگر تاریخ ہی بتا رہی تھی کہ ابھی سویرا نہیں ہوا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی جانب بڑھا تو سامنے میرے داماد کا چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ چاچا چلو، تمہیں بھاجی نے بلایا ہے۔ میرے تو قدموں سے زمین ہی نکل گئی۔ پتہ نہیں اب میری بیٹی نے کیا قصور کر ڈالا تھا کہ جس کے سبب رات کے اس پیر مجھے بلایا جا رہا تھا۔ شادی کو 4 سال ہو گئے، کبھی تو اس طرح آدھی رات کو مار پیٹ کر اس کو میرے دروازے پر چھوڑ جاتے اور کبھی مجھے بلا کر اس کے سامنے ذلیل کر ڈالتے تھے۔ میں نے پیر میں جوتی پہنی اور ذلیل ہونے کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ شاید بیٹی کا باپ ہونا ذلت کی ہی بات تھی، تبھی میرا داماد 3 بیٹیوں کے پیدا کرنے پر مجھے اور میری بیٹی کو بری طرح ذلیل کیا کرتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ مستقبل میں یہ 3 بیٹیاں اس کو بھی اسی طرح ذلیل کروائیں گی۔ جب بیٹی کے گھر میں داخل ہوا تو میرا داماد مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گیا، جہاں پلنگ پر میری بیٹی اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ سکون سے سو رہی تھی۔ پہلی نظر میں اس کی یہ سکون بھری نیند دیکھ کر میری روح تک میں سکون اتر گیا، مگر جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ ان کا یہ سکون عارضی نہ تھا، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی اور اس دنیا کے عذابوں سے بہت دور جا چکی تھی۔ میرے کانوں میں میرے داماد کی آواز گونج رہی تھی، چاچا یہ گناہوں کی پوٹلیاں راتوں رات اٹھا کر اپنے گھر لے کر دفان ہو جاؤ، اور میں ان حرام موت مرنے والیوں کا جنازہ اپنے گھر سے نہیں اٹھنے دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے تو ایک بیٹی کو بہت مشکلوں سے ڈولی میں ڈال کر دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا، اب ان 4 ڈولیوں کو رخصت کرنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں گا؟ میری بیٹی شنو ماں کے مرنے کے بعد میری زندگی کا واحد سہارا تھی، بہت ہی قابل اور ذہین تھی، ہمیشہ پوزیشن لیا کرتی تھی، مگر جب 10ویں پاس کی تو مجھے زمانے نے ڈرا ڈالا کہ میں اب جوان بیٹی کو نہیں سنبھال پاؤں گا، اسی لیے اس کے رونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ایک جاننے والے کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ شادی کے 3 سال میں 3 بیٹیوں کی پیدائش نے میری بیٹی کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ اس پر ہر وقت کی لعنت، ملامت اور مار پیٹ نے میری شنوں کو مجھ سے بہت دور کر دیا۔ میں بھی ہر بار کے جھگڑے کے بعد سمجھا بجھا کر اس کو واپس بھجوا دیا کرتا تھا، بیٹیاں تو اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ جب ہر جانب سے مایوسی اس کا مقدر ٹھہری تو اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ایک ایک کر کے بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر بھیجنے سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی سب کو ڈولی میں ڈال کر منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے، تاکہ بیٹی کے باپ کو روز روز نہ مرنا پڑے۔ اس نے خود بھی زہر کھا لیا اور اپنی ان معصوم بچیوں کو بھی زہر دے کر روز روز کے مرنے کی بجائے ایک ہی دن مار دینا بہتر سمجھا۔ میری بیٹی شنو خود تو مر گئی تھی، مگر مجھے اور اپنے شوہر کو روز روز مرنے سے بچا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر آنسو بہاؤں یا سکھ کا سانس لوں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایبے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن بھی دبائیں۔